کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عزازیل ناول کی 6 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ چلیے آئیے کس کا آغاز کرتے ہیں۔ رات گئے تک وہ کتابیں پڑھتی رہی۔ اندر باہر خاموشی پھیل جائے تو کتابوں میں بولتے الفاظ اس خلا کو بڑھنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی بیساکھی تلاش لی تھی۔ صوفیہ اور وجدان بھی 11 بجے تک لوٹ آئے۔ وہ آتے ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھی ڈھونکنی کی مانند چلتے سانس کے ساتھ اس کے عین سامنے آ بیٹھی تھی۔ نازنین، رشتے والے آ رہے ہیں کچھ دنوں میں۔ لیکن ان کی بات سن کر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر رقصا نرم سا تبسم غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے ابرو اکٹھے کر کے انہیں دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں پھیلا نا سمجھ سا تاثر زائل ہو گیا۔ کس کا رشتہ؟ اور یہ رشتہ بھی یقیناً آپ کو شائستہ تائی نے ہی بتایا ہوگا امی۔ ہاں بیٹا، بہت اچھے لوگ ہیں۔ لڑکا بالکل تمہارے قابل ہے۔ آج میں اس کی والدہ سے بھی مل آئی ہوں۔ رضا کی شادی میں آئی ہوئی تھی وہ۔ کیا باوقار سلیقے والی خاتون ہے۔ ہر انداز سے قابل ہیں تمہارے۔ راج کرو گی تم اس گھر میں۔ لیکن وہ تو یکلخت ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یوں گویا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو اسے۔ صوفیہ نے اس کے انداز کو ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ انہیں ہاں کر رہی ہیں؟ اور کس کی اجازت سے؟ کس کی اجازت سے؟ اچھا، تو اب مجھے تمہارے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی تمہاری اجازت لینی ہوگی نازنین۔ اس قدر ہلکا کر رہی ہو تم اپنی ماں کو۔ ان کی خوشی کو زہر کر دیا تھا نازنین کی بات نے۔ کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پار وجدان بہت خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور انداز میں عجیب قسم کی نکاہت۔ اسے جیسے نازنین کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کیوں محض ان کا سوچ رہی تھی؟ وہ اپنے لیے کیوں کچھ نہیں سوچا کرتی تھی؟ اس کے کندھوں پر یکدم ہی بہت سا بوجھ آن گرا تھا۔ امی، بات یہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں امی۔ شائستہ تائی اچھی عورت نہیں ہیں۔ آپ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ہمیں خوش اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کیا خاندان کا کوئی بھی فرد ہماری بہتری یا بھلائی میں حصہ دار نہیں ہے؟ یہ سب فریب ہے، جال ہے۔ آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ لیکن صوفیہ کی زخمی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا گویا اس کے الفاظ نے انہیں اندر تک مایوس کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار دیا ہو۔ ایک دفعہ رشتہ دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن مجھے شادی نہیں کرنی امی۔ آپ کی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ وجدان ابھی چھوٹا ہے، وہ اکیلا ہے، کمسن ہے۔ مجھے ابھی اس سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ میں یوں آپ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے خوشیاں نہیں تلاش کر سکتی۔ میں یہ نہیں کر سکتی امی۔ اس نے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر بہت بے تابی سے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے، لیکن انہوں نے اگلے ہی پل اس سے اپنا ہاتھ چھڑائے تھے۔ اس کے ہاتھ خالی رہ گئے، کچھ ٹوٹ کر اندر ہی اندر ڈوبنے لگا۔ وجدان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ تم کیوں نہیں تلاش کر سکتی اپنی خوشیاں؟ کیا تمہارا زندگی پر کوئی حق نہیں ہے؟ وجدان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پھپھو اپنی بڑی جوانی اس کی جوانی سنوارنے کے لیے صرف کر دے۔ کیا تم ہمیں اتنا خود غرض سمجھتی ہو نازو؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہاری خوشی کے درمیان آ کر انہیں تم تک آنے سے روکے ہوئے ہیں؟ کیا تمہاری نظروں میں ہم دونوں کا اس قدر گرا ہوا مقام ہے؟ صوفیہ کے عجیب دل خراش لہجے میں کہی گئی باتیں اس کے اندر تک سوراخ کر گئی تھی۔ تکلیف لمحے بھر کو اس قدر گہری ہوئی کہ اسے اپنے سینے میں واقعتاً درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وجدان کی آنکھوں میں آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ اس کا سینہ بھی تکلیف سے درد کرنے لگا تھا۔
وہ نازنین کا حصہ تھا، اس کی تکلیف اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، یوں گویا ایک حصے کے زخم ہونے پر جسم کا ہر حصہ محض اس حصے کی تکلیف کو محسوس کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہو۔ نہیں امی، اس کی بے حد پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اس نے خود کو کہتے سنا، وہ تھک رہی تھی، ہر ایک کو پرے دھکیلتے دھکیلتے وہ ہلکان ہونے لگی تھی۔ پھر کیسا ہے نازنین؟ ساری عمر کٹ گئی میری، محض تمہاری تکلیف دیکھتے دیکھتے۔ اب میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہارے لیے حریص ہو رہی ہوں، تم سمجھو میں لالچی ہو رہی ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ زندگی پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے انسان کا ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہارے باپ کو بھی منہ دکھانا ہے بیٹا۔ تمہیں بیاہے بغیر اگر میں مر گئی تو شاید کبھی سکون کی قبر میں نہیں لیٹ پاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انہیں مزید کچھ بھی تکلیف دہ کہنے سے روکا تھا۔ سینے میں ہوتا درد اب کے ہر رگ میں خون کی گردش کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ وجدان نے اپنا ماتھا دروازے سے ٹکایا اور بے آواز روئے گیا۔ بس اس ایک رشتے کے لیے ہاں کہہ دو نازنین۔ میں اب تم پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتی۔ اسی پل وجدان پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، پھر خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے لگا لی تھی، ہچکیوں کو بامشکل قابو کرتا وہ تکلیف کی سب سے گہری کھائی میں سانس لے رہا تھا۔ پھپھو اس کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم رہی تھی، پھپھو اس کی وجہ سے اپنی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، پھپھو اس کی وجہ سے، لیکن اب ہر سوچ آنسوؤں کی نمی سے دھندلاتی جا رہی تھی۔ ساتھ کمرے میں وہ اب تک خالی خالی نگاہوں سے صوفیہ کا گیلا چہرہ تک رہی تھی، پھر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو صبح جواب دیتی ہوں امی، پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کی آواز پر وہ بھی آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر بے ساختہ بیڈ کے ساتھ گر سی گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ بہہ کر ٹائلز پر گرنے لگے تھے۔ اس گھر میں موجود تینوں نفوس گہری تکلیف میں تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے زندہ تھے، لیکن پھر بھی کہیں اندر وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے مر رہے تھے۔ وجدان نے پاؤں سمیٹ کر اب تک سینے سے لگا رکھے تھے۔ صوفیہ برآمدے میں لگے تخت پر بیٹھی بلند آواز سے رو رہی تھی اور اس کے محض آنسو گر رہے تھے، اس کے محض آنسو ہی گرتے تھے۔ اتنے سالوں سے روتے ہوئے اس نے خود کو اس انداز سے ٹرین کیا تھا کہ کبھی اس کی آواز ہلکی سی ہچکی سے زیادہ بلند نہیں ہوئی تھی۔ ٹھنڈے ٹائلز پر بیٹھی وہ بھی کہیں اندر تک ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ سب کچھ ایک بار پھر وہیں سے گھوم رہا تھا جہاں سے چلا تھا، اور اسے آنے والی ساعت خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو چند پل خالی خالی نگاہوں سے اسٹیئرنگ کو دیکھے گیا۔ اس کے کان میں باریک سا کمیونیکیٹر لگا ہوا تھا۔ چونکہ وہ خاکستری رنگ کا تھا تو اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کوئی آلہ بھی اس کے کان میں لگا ہوا ہے۔ وہ ایک بے حد حساس مائکرو فون سے آراستہ کمیونیکیٹر تھا۔ اس کا ایک حصہ سارنگ کے کان میں لگا تھا اور یقیناً وہ نازنین کے ساتھ ہوئی ساری گفتگو بآسانی سنتا رہا تھا۔ وہ اس قدر بدگمان کیوں لگ رہی ہیں؟ سارنگ اس کے کان میں بولا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر پٹی بندھے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر کندھے اچکائے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید مجھے ان کے رشتہ داروں نے بھیجا ہے تاکہ انہیں رضا کی بارات میں قائل کر کے لے جا سکوں۔ یقیناً مہندی والے دن کچھ ایسا ہوا ہے جو میری نظروں سے چوک گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب سیدھا سا ہے، کوئی انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ اب جب کہ وہ اس بات سے واقف ہیں تو وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، دوسرے معنوں میں کانشیس ہیں۔ پھر اب سارنگ کی سوالیہ سی آواز اس کے کمیونیکیٹر میں ایک بار پھر سے گونجی تھی۔
اب یہ کہ میرا زخم بیکار جا چکا ہے، کوئی دوسرا راستہ ان تک پہنچنے کا؟ راستہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، بس ہمیں نظر دیر سے آتا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے استفسار پر وہ کافی دیر تک خاموشی سے لب سکیڑے بیٹھا رہا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کی ہر رویے کا ایک بار پھر سے تجزیہ کر رہا تھا۔ وہ اس برآمدے میں بیٹھے زخمی سے معصوم حرم سے قدرے مختلف لگ رہا تھا، ایک دم گہرا اور سنجیدہ سا۔ تم نے اس کی ہسٹری شیٹ نکالی تھی، کیا کچھ ملا وہاں سے؟ کچھ خاص نہیں، بس یہی ملا کہ وہ پہلے اپنے دادا کے گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے اب مجھے وجوہات نہیں پتہ ہیں، اور جن لوگوں سے میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں انہیں بھی ان وجوہات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ شاید کوئی بہت اندر کی بات ہے۔ خیر، وہ پھر وہاں سے اس محلے میں آ کر رہنے لگے تھے اور تقریباً 18 سال سے اسی محلے میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ شاید کسی پرچے سے ساری معلومات پڑھ کر اسے سنا رہا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے سوچتی نگاہوں سے سامنے لگے شیشے سے باہر تک رہا تھا۔ کچھ اور تو کچھ، ارے ہاں، اسے جیسے یکدم ہی کوئی بے حد دلچسپ معلومات یاد آئی تھی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ کافی عرصے تک ماہر نفسیات سے سیشنز لیتی رہی ہیں۔ چابی گھماتا اس کا ہاتھ اگلے ہی پل تھم گیا تھا۔ ابرو بے ساختہ اوپر کو اٹھے اور آنکھوں میں گہری حیرت نے سر اٹھایا۔ اچھا، اسٹرینج۔ کون سے سائیکیٹرسٹ کے پاس؟ اور سیشنز کس حوالے سے لیے انہوں نے؟ میں نے اس ماہر نفسیات کی بابت چھاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ عرصہ دراز سے پاکستان چھوڑ کر اسکاٹ لینڈ شفٹ ہو چکے ہیں، اور جہاں تک بات سیشنز کی ہے تو انہیں شاید PTSD تھا۔ وہ تھراپی سیشنز لیا کرتی تھی۔ اور PTSD؟ اس نے ناسمجھی سے دہرایا۔ کیا یہ معلوم ہوا کہ کس قسم کے ٹراما کی شکار رہی تھی وہ؟ نہیں۔ دوسری جانب سے سارنگ کی پھیکی سی آواز ابھری تھی۔ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس بارے میں صرف ہمیں وہ خود یا پھر ان سے جڑا کوئی قریبی شخص بتا سکتا ہے۔ لیکن تم کیا کرو گے اس بارے میں جان کر؟ میرے لیے ان کی نفسیاتی حالت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نہیں تو میں انہیں اپروچ نہیں کر سکوں گا۔ وہ خول میں قید ہیں، مجھے انہیں بچانے کے لیے اس خول کو توڑنا ہی پڑے گا۔ خیر، یہ بتاؤ، زیرو کے حوالے سے کچھ خبر ملی؟ سارنگ نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں، وہ بالکل خاموش ہے اور مجھے بالکل بھی اچھی فیلنگز نہیں آ رہی حرم۔ کہیں کسی بلڈنگ سے کھڑا ہو کر وہ انہیں گولیوں سے بون دے تو ہم کیا کر لیں گے؟ وہ ایسا نہیں کرے گا سارنگ، اس نے کہہ کر اگنیشن میں چابی گھمائی تو سرد پڑتے انجن میں زندگی کی حرارت دوڑ اٹھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ قتل کرنے پر آمادہ ہو تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اس آمادگی کے باوجود بھی وہ وقت لے رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہمارے موو کو محسوس کر چکا ہے۔ پہلے وہ محتاط نہیں تھا، لیکن اب وہ محتاط ہو گیا ہے اور پروڈکٹ کرے گا، پھر پلان اور پھر پلے۔ اس نے بات ختم کر کے آہستہ سے اپنے کان میں جمع نازک سا آلہ نکال کر سامنے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں گہری سیاہی مائل دکھ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے گاڑی کے ساتھ لگے شیشے پر نگاہ ڈالی اور گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتا اب وہ بے حد تیزی سے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں ہر جانب خاموشی پھیلی تھی۔ اس خاموشی کا اثر اس قدر گہرا تھا کہ در و دیوار، کیاریوں میں لگے پودے، آس پاس پھیلی ٹھنڈی سی فجر اور آسمان سے برستی وہ نیلی روشنی بھی اس کی چھاپ سے پہلو تہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر، کسی سے بھی بات کیے بغیر وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی یونہی چلی آئی تھی۔ راہداریوں میں پھیلی خنقی میں اسے اپنا آپ سرد پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائبریری کا دروازہ دھکیلا اور پھر چند پل
اور پھر چند پل خالی خالی سی چوکھٹ پر ہی کھڑی رہی۔ لائبریری کے اندر قدیم کتب کی مہک نے بسیرا کر رکھا تھا۔ سورج کی کرنیں چونکہ ابھی تک پوری طرح سے ابھری نہیں تھیں، اسی لیے لائبریری میں لگے بڑے شیشوں والی کھڑکیاں اس چمک سے لاتعلق سی دکھ رہی تھیں، یوں گویا کھوکھلی سی ہو گئی ہوں۔ ان کا عکس، ان کی خوبصورتی، ان کی نزاکت ان کرنوں سے تھی جو اپنے وقت سے چند قدم پیچھے تھی، عقب میں کہیں کسی پس منظر کا حصہ۔ وجدان اور صوفیہ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ اس کی سماعت میں جاوید کے آخری الفاظ اترے تھے۔ تکلیف سوا ہونے لگی۔ کتابوں کی خوشبو نے لمحے بھر کو اس کا دم گھونٹ دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ ٹیبل پر گویا پھینکتی ہوئی باہر چلی آئی تھی۔ اس نے باہری راہداری میں کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لیے۔ ذمہ داریاں بہت وزنی ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کو سانسوں کا تسلسل تک درہم برہم کر دیتی ہیں، کیے رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی پشت دیوار سے ٹکائی اور پھر سفید پڑتے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا حامی بھر لینی چاہیے؟ کیا ہر دفعہ کا انحراف گناہ کی سی صورت نہیں رکھتا؟ کیا والدین کی تکلیف کا باعث بننے کا کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑتا؟ وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے پورے خاندان کو ذلت کے عذاب سے دوچار کرتی آئی تھی۔ اس پر لازم تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانتی، انہیں خوش رکھتی، انہیں خوش رکھنے کے لیے وہ اپنی حیات تک وقف کر دیتی۔ شاید تب بھی وہ ان کا قرض نہیں اتار سکتی تھی۔ اسے یک لخت ہی اپنے کندھوں پر بے تحاشا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے بند مٹھی سینے پر رکھی۔ اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے تو کوئی شانہ میسر نہیں آیا کرتا تھا۔ خود کو اٹھانے کے لیے اپنے ہی زخمی ہاتھوں کا سہارا درکار تھا۔ کسی تاریک کوٹھری سے باہر کا راستہ اپنے ہی زخمی تلووں پر چل کر عبور کرنا تھا۔ اسے اس بکھرتی خنک سی صبح میں اپنا جوڑ زخمی محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ جاوید کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سیاہ بال سہلا رہے تھے اور شاید وہ اسے کوئی کہانی بھی سنا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کی کہانیوں پر حیران ہوا کرتی تھی۔ جانے بابا کے پاس اتنی اداس اور تکلیف دہ کہانیاں کہاں سے آ جایا کرتی تھی؟ وہ ان سے اکثر پوچھتی کہ کچھ کہانیوں کا اختتام خوشگوار کیوں نہیں ہوتا، تو وہ کہتے تھے کہ کچھ کہانیاں آغاز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ان کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ وہ اداس ہوتی ہیں، اداس ہی رہتی ہیں، ان کی خوشگواریت بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ دوام کی صورت طویل سے طویل تر لکھی جاتی تو قاری کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتی۔ وہ کہانیاں اچھی ہوتی ہیں ناظرین جو ختم ہو جائیں۔ وہ کہانیاں جو اپنے چکردار سے چکر کو گھماتی رہتی ہیں، ان کے آخری سرے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بچ ہی جاتا ہے۔ اس بچ جانے کی اور بڑی دنیا میں تنہا رہ جانے کی اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انہی کہانیوں کو سامنا کیا کرو جن کا سامنا تم کر سکو۔ ان کہانیوں کو مت چھوا کرو جن کا وزن تم برداشت نہ کر پاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ یاد دھول بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ وقت گزر گیا اور تکلیف باقی رہ گئی۔ ہر آخری چکر پر تکلیف ہمیشہ باقی رہ جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ اب وہ بابا کو کیا بتاتی کہ وہ تو ایسی ہی کسی کہانی کا حصہ بنتی جا رہی تھی کہ جس میں وہ آخری سرا تھی، آخری چکر تھی، آخری سرے پر تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بابا کی گود میں ایک بار پھر سے سر رکھ کر بے خبر سونا چاہتی تھی، جیسے وہ بچپن میں بس اسی ایک آغوش میں خود کو محفوظ محسوس کیا کرتی تھی۔ بڑی دنیا اس کے لیے زندان تھی اور بابا کی گود اس زندان میں تازہ روشنی کا دروازہ تھی۔ وہ اس روشنی کو اب کہاں تلاش کرتی؟ وہ تو اپنی روشنی بہت پہلے کھو چکی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھو چکی تھی۔ یکایک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ہفتے میں کوئی تیسری بار محسوس ہو رہا تھا اسے۔ صبح کے اس پہر یونیورسٹی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
اس نے قدم ذرا آگے بڑھائے، اگلے ہی پل کوئی اس سے راہداری کے دوسرے سرے پر بھاگتا ہوا محسوس ہوا تھا، یوں گویا وہ پکڑے جانے پر اپنا آپ بچاتا ہوا بھاگ رہا ہو۔ رکو، کون ہے وہاں؟ اس نے آواز دی اور ساتھ ہی قدم بھی اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ بھاگتی ہوئی اب یونی کے عقبی برآمدے میں آ نکلی تھی۔ اس نے گردن گھما گھما کر اس انسان سی ٹھنڈا کشیدہ راہداری کو دیکھا۔ وہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا، لیکن اس نے کسی کو دیکھا تھا، اتنا اسے معلوم تھا۔ اگلے ہی پل کوئی اس کے پیچھے سے ہوا کے جھونکے کی صورت گزرا تو اس کے بال لہرائے۔ کوئی اس کے بالکل برابر سے بنا ٹکرائے گزر گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹی تھی۔ کون ہے؟ اس کی آواز خوفزدہ نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی آواز بے خوف بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ محتاط سی قدم اٹھاتی ذرا آگے بڑھ آئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لائبریری کے دروازے کے عین سامنے چوکنا کھڑی رہی۔ اس ایک اندیکھے سے وجود نے اس کے اندر بے چینی سی بھر دی تھی۔ کچھ دیر بعد برکس چلے آئے اور پھر اگلے کئی لمحات میں یونیورسٹی کے داخلی دروازے سے بہت سے طلبہ اندر آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اس نے سکون کا سانس خارج کیا اور پھر کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ لائبریری میں اگلے کئی گھنٹوں تک اب اسے کتاب کو اپنے متعلقہ شیلفز تک پہنچانا تھا۔ اس نے ایک نظر ادھ کھلے کرٹنز کو دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتی قریب چلی آئی۔ گو کہ اس کے وجود پر خوف کی ہلکی سی تہ اب تک جمی تھی، لیکن کام کی مصروفیت میں اسے آہستہ آہستہ وہ احساس بھولتا جا رہا تھا، کسی کو دیکھ لینے کا احساس۔ صاف ستھری سی سڑک کے اطراف میں بہت سی دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے اور بیشتر دکانوں کے شٹر اٹھائے جا چکے تھے۔ دکانوں کی قطار کے بعد نفاست سے سجے ریسٹورانٹس کی قطار شروع ہوا کرتی تھی۔ صبح کی پڑی اوس کے باعث تارکول کی صاف ستھری سڑک نم نم سی محسوس ہوتی تھی۔ ثانیہ گھبرا کر اس شیشے سے ڈھکے کلینک میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں زخمی سا کتا بھی تھا۔ سڑک کنارے چلتے چھوٹے سے پیارے کتے کو کسی گاڑی سے ٹھوکر لگ گئی تھی اور وہ بری طرح زخمی لگتا تھا۔ سارنگ نے اس وقت تک کلینک پر اوپن کا بورڈ نہیں لگایا تھا۔ وہ اسی وقت کلینک پر آیا تھا۔ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بجی تو وہ جو جھکا سر لیے فائل دیکھ رہا تھا مکانکی انداز میں بولا، ابھی کلینک اوپن؟ لیکن جو ہی اس نے سر اٹھایا، سبز آنکھیں پریشانی سے لمحے بھر کو پھیل گئی۔ ایک لڑکی ہاتھ میں زخمی کتا لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے ہاتھ سے کتا لیے اپنے آپریٹنگ ٹیبل پر لٹایا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ بہت پیاری سی لڑکی تھی، کندھے پر ٹنگے بیگ کو ہاتھ سے ٹھیک کرتی فکر مندی سے سارنگ ہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جی جی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہوں آپ۔ کہاں سے ملا ہے یہ آپ کو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کسی گاڑی سے بری طرح ٹکرا کر گرا ہے یہ۔ اس نے بغور کتے کا معائنہ کرتے ہوئے اس کے زخمی پیر پر پٹی باندھنے سے قبل دوائی لگائی تھی۔ کتا بنا کسی پیش و پیش کے پڑا رہا۔ شاید وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ساتھ کھڑی لڑکی گردن پریشانی سے جھکائے اپنے کتے ہی کو دیکھ رہی تھی۔ سارنگ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ پچھلا سوال ایک بار پھر سے دہرایا تھا اس نے۔ سارنگ نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر کتے کو بہت احتیاط سے اٹھا کر ایک خالی سے شیشے کے بلاک میں رکھ دیا۔ وہ اب مدھم سانسیں لیتا دوائی کے زیر اثر سویا ہوا لگ رہا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ ثانیہ یکدم رکی تو وہ مسکرایا۔ سارنگ بدر۔ اوہ! اس کی بکھلاہٹ اب کے قدرے کم ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً کتے کو زخمی دیکھ کر بکھلا گئی تھی، لیکن اب اس کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا تھا۔ یہ مجھے سڑک کے اطراف میں ملا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن اس کی مدھم سانسوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی حادثے کی زد میں آ گیا ہو۔ زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی نا اسے؟ یہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اور وہ اس صبح بے حد کھل کر مسکرایا تھا۔ اسے ہر وہ انسان پیارا لگتا تھا جسے جانوروں کی فکر تھی، جسے جانوروں سے محبت تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے بہت نرم سا گوشہ بن گیا تھا۔
پہلی ہی ملاقات میں۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر ہو جاتے ہیں ایسے حادثے، اور ایسے پالتو جانوروں کے ساتھ تو ضرور ہوتے ہیں جنہیں چھوڑ دیا جائے، کئی سال پال کر زندگیوں سے بے دخل کر دیا جائے۔ وہ چونکہ سڑک کی سخت زندگی کے عادی نہیں ہوتے تو ایسے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا اور اپنے ڈیسک کی جانب چلا آیا۔ وہ بے چینی سے اس کے ڈیسک کی جانب بڑھ آئی تھی۔ تو اتنے پیارے کتے کو بے دخل کیسے کر سکتا ہے اور پھر یوں پال کر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے یکلخت ہی سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر گہری تکلیف میں گر گئی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ انسان تو چھوڑتے رہتے ہیں، بے دخل کرتے رہتے ہیں، نئی زندگی بناتے رہتے ہیں۔ جانوروں کے لیے بہت نارمل سی بات ہے یہ۔ اتنا اب نارمل رویہ نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ حیران سا مسکرایا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے آہستہ سے کہہ کر سر اس بات میں ہلایا گویا اس کی یقین دہانی کروانی چاہی۔ وہ بھی اگلے ہی پل ہلکے کندھے لیے ہولے سے مسکرا دی تھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سارنگ، میں جلد ہی اسے دیکھنے آؤں گی۔ پھر وہ جلدی سے گھڑی دیکھتی باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ اگلے ہی پل ٹھہر گئی۔ آپ اسے 1 ہفتے بعد لے جا سکتی ہیں اور اس کی فیس بھی تب ہی دے دیجیے گا۔ اور وہ جو اپنا بیگ ہولے پرس نکالنے لگی تھی یکدم رک گئی، شکر گزار سا مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سارنگ ایک بار پھر سے اپنے ورکنگ ٹیبل کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وجدان صوفیہ کے سامنے تخت پر براجمان ناشتہ زہر مار کر رہا تھا۔ صوفیہ لبوں پر قفل لگائے کسی غیر مروئی نقطے کو تک رہی تھی۔ اس نے محتاط سی نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ ہلکا سا آگے بڑھا کر ان کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکی تھی۔ اس کی جانب دیکھ کر تھکا تھکا سا مسکرائی۔ دادو جان، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ وجدان کو ان کا رنگ پہلے سے خاصا نچڑا ہوا اور پھیکا لگ رہا تھا۔ اسے صوفیہ پہلے سے کہیں زیادہ بیمار اور بری دکھائی دینے لگی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا وجدان بچے، تم کرو ناشتہ اچھے سے، آج ٹیسٹ دینا ہے نا تمہیں؟ آج نہیں ہے دادو ٹیسٹ، کل تھا، اس نے آہستہ سے تصدیق کی تو وہ ہولے سے مسکرائی۔ پھر بامشکل دکھتے گھٹنوں کو سیدھا کرنے لگی۔ ان کی ٹانگوں میں اب اکثر بہت درد رہنے لگی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا دادو کہ ہم پھپھو کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ اس نے ان کی جانب سیاہ ذہین آنکھوں سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جانے اسے کیسے اندازہ ہو جاتا تھا زیادتیوں کا، ظلم کا؟ کیا اتنی سی عمر میں ان سب تلخیوں کا اندازہ ہونا اس کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی؟ ہم اس کی بھلائی سوچ رہے ہیں وجدان بچے، ہم اس کے لیے زیادتی کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ زیادتی کا مطلب کیا ہوتا ہے دادو؟ کسی کے حق میں کمی کرنا یا پھر کسی کے حق میں اس کے حق سے زیادہ مفید ثابت ہونا۔ بعض اوقات بہت زیادہ افادیت انسان کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے۔ پھپھو نے زندگی جیسے گزاری ہے، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ زندگی نے جس طرح انہیں ایک محسوس سانچے میں ڈالا ہے، اس کے بعد انہیں کسی اور ساخت میں ڈالنا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ صوفیہ اس کی باتوں پر لمحے بھر کو حیران ہوئی تھی۔ ان کے بوڑھے چہرے پر پھیلی فکر کی لکیروں میں زندگی کے کئی تلخ ایام پوشیدہ تھے۔ یہ کیسے بھلا؟ ان کے استفسار پر وہ اپنے یونیفارم کی آستینیں برابر کرتا بولنے لگا، وہی نازنین کا سا انداز، مصروف سا بولنے والا، اور پھر بھی پیارا لگنا۔ یہ ایسا ہی ہے دادی، جیسے کسی کانچ کے بہت پیارے سے مجسمے کو اپنی چاہ کے محسوس مجسمے میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ ایسے مجسمے ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی وہ شکل اختیار نہیں کرتے جو انسان نے پہلے سے ذہن نشین کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے مجسموں کو قبول کرنا ہوتا ہے
ان کی کمزوریوں اور سیاہیوں کے ساتھ۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرایا تھا۔ صوفیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ پھر وہ دوپٹے سے آنسو پوچھ کر جلدی سے مسکرائی۔ اتنی پیاری صبح کو اتنی پیاری باتوں کے بعد وہ آنسوؤں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم کب اتنے بڑے ہو گئے ہو وجدان میرے بیٹے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن مجھے اچھے سے پتہ چلا ہے دادی، میں نے بہت مشکل سے برداشت کی ہیں آپ کی کہانیاں۔ اور وہ جو دوپٹے سے آنکھیں رگڑ رہی تھی یکدم ہنس پڑی۔ ان کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر وجدان انصاری کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب ہوا، پھر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ ہم پھپھو کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے دادی، ہم ان کی تکلیف نہیں، خوشی عزیز ہے۔ وہ جو بھی کرنا چاہتی ہیں ہم انہیں کرنے دیں گے، بس چند سالوں کی بات ہے۔ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو انہیں ایک لمحے کے لیے بھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ ہم بہت دھوم دھام سے شادی کریں گے ان کی۔ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا دادو، اور کوئی اچھی سی کہانی سوچ رکھیں۔ رات مجھے نیند نہیں آتی، اور پھپھو غصہ ہیں تو کہانی نہیں سنائیں گی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھایا۔ اسی پل اس کی وین کا ہارن گھر کے اندر تک محسوس ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور صوفیہ سر پر پیار لیتا داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ وہ اداسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ آج کی صبح انہیں رات سے خاصی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ 3 بجے تک وہ الہام کے ساتھ لائبریری میں ہی مصروف رہی۔ پھر الہام چلی گئی تو اسے پھر سے یونیورسٹی ہی رکنا پڑا۔ اس کی نئی ملازمت کے باعث اسے اب 5 بجے تک گھر جانا تھا۔ وہ چونکہ انگریزی میں ماسٹرز کر چکی تھی، اسی لیے معقول معاوضے پر 3 بجے کے بعد اس کے ذمہ ایک خاص کلاس رکھی گئی تھی۔ اس نے ریسٹ روم میں نماز ادا کی اور پھر اپنی متوقع کلاس کی جانب بڑھ آئی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ لڑکی اس سے ٹکرا کر پیچھے کی جانب گر گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ دے کر اٹھانا چاہا تو اس کا چہرہ دیکھ کر چونک اٹھی۔ وہ شانزے تھی، شانزے ابراہیم۔ نازنین اسے جانتی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسٹیپس میں کٹے اس کے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گرا کرتے تھے۔ وہ لائبریری میں اسے اکثر دیکھ چکی تھی۔ وہ جب فریشر تھی تب بے حد چہکا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے شانزے کا پھیکا پڑتا روپ بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اب ہر لمحہ خوف زدہ رہا کرتی تھی، ناخن کترتی ہوئی، بالوں کو بے چینی سے کان کے پیچھے اڑستی ہوئی۔ اس وقت بھی وہ اس قدر محوط الحواس تھی کہ نازنین چونک سی گئی۔ شانزے ابراہیم، رائٹ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اس نے اسے ہاتھ دے کر اٹھایا، لیکن وہ اگلے ہی پل گڑبڑا کر اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ نازنین کے ابرو نہ سمجھی سے اوپر کو اٹھے تھے۔ آپ ٹھیک ہو نا شانزے؟ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ رنگت کیوں اس قدر زرد پڑ رہی ہے؟ اس کے استفسار پر لڑکی نے حواس باختہ ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، یوں گویا اس پر پھیلتا تاثر زائل کرنا چاہا، لیکن نازنین کی جانچتی نگاہوں سے اس کا کوئی بھی رد عمل پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ نہیں میم، میں بس گھر جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اور اگلے ہی پل وہ اس کے ساتھ سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر کر آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ تقریباً بھاگتے ہوئے راہداری عبور کر گئی تھی۔ وہ آنکھوں کی پتلیوں میں ڈیروں نہ سمجھی لیے اس لڑکی کو پلٹ کر جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ تھا جو اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور پھر کلاس کی جانب بڑھ آئی۔ تقریباً 5 بجے وہ فارغ ہوئی تھی۔ کلاس سے طلباء اسے سلام کہتے ہوئے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ وہ بھی سر کے خم سے جواب دیتی اپنا بیگ اور کتابیں سمیٹ کر ہاتھوں میں لیے جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ اس نے بھی طلباء کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے اور جوں ہی آگے بڑھنے لگی تو اگلے ہی پل حیران سی ٹھہر گئی۔ وہ ایک مضبوط سے ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا، جینز پر ٹرٹل نیک سویٹر زیب تن کیے، ہلکی سی ٹھنڈک کے باعث گہرے رنگ کی جیکٹ پہنے۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تو ابرو تن گئے، نگاہیں بے تاثر ہو گئی۔ 5 بجے کا موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔
ہر جانب سرمئی سا اندھیرا طویل ہو رہا تھا اور خنک سی ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ حرم نے اسے دروازے میں ایستادہ دیکھا تو سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لاپرواہی تھم گئی۔ اس نے اگلے ہی لمحے لبوں پر زبان پھیری اور جیسے ہی وہ بات کرنے آگے بڑھا نازنین ایڑیوں پر گھوم کر آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کے پیچھے تیزی سے لپکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ بے ساختہ رکی تو اسے بھی رکنا پڑا۔ کتابوں کو سینے سے لگائے، دائیں کندھے پر پرس ٹانگے، سیاہ بالوں کو ہاف باندھے، اس سے ایک لچکتی لٹ سے بے خبر، حرم کے ذہن سے الفاظ محو ہونے لگے تھے۔ ساری ترتیب گڈمڈ ہو رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر خود پر قابو رکھنے کے سارے ارادے ہوا ہوتے محسوس ہوئے تھے اسے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اس لیے بغیر کسی بدمزگی کے ابھی پلٹ جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر آگے بڑھی تو اس نے بھی قدم ایک بار پھر اس کے ہم آہنگ کر لیے۔ خنک ہوا کا تیز جھونکا ان دونوں کو چھو کر گزر گیا تھا۔ راہداری سنسان تھی اور وہ دونوں اجنبیوں کے مانند سرمئی سے اندھیرے کو نظر انداز کیے تناؤ کے زیر اثر لگ رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ مجھے ٹھیک سمجھنے کا کوئی شوق نہیں۔ ایک بار میری بات تو سن لیں نازنین۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں چاہیے حرم۔ پلیز معاملات کو مزید مشکل مت بناؤ۔ میں آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، مشکل آپ بنا رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں ضبط سے بند کی تھیں، پھر رک کر اگلے ہی پل اس کی جانب گھومی۔ بری آنکھوں نے سیاہ ارتکاز سے جانے کیوں دل ہی دل میں پناہ طلب کی تھی، اور کچھ آنکھیں ہوتی ہیں جن سے پناہ طلب کرنی ہی چاہیے۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اور یہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ آپ نے میری بات سنی ہی نہیں ہے۔ مجھے اس دن کسی نے نہیں بھیجا تھا اور نہ میں کسی سازش کا حصہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ اس کی نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ سفید پٹی بندھے ہاتھ کو ایک لمحے کے لیے نازنین یوں ہی دیکھ لیا تھا، پھر اس کی جانب نگاہیں پھیری۔ میرا ہاتھ واقعی ہی زخمی ہوا تھا اس دن، اور خون بہت زیادہ بہنے کی صورت میں مجھے آپ کے گھر کا رخ کرنا پڑا۔ میں اس وقت کسی کام سے اس علاقے میں موجود تھا۔ اگر مجھے یہ زخم نہ لگتا تو میں کبھی آپ کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ سچ میں، بلیو می۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئی، پھر یک لختی سے جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ بے ساختہ ہی اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں نے تمہاری جانب کی وضاحت سن لی، اس لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے دی ہے تاکہ ہمارے درمیان پھیلی غلط فہمی زائل ہو سکے۔ تم ہمارے مابین پھیلی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہو؟ کیا ہو تم میرے لیے؟ محض میری پھپھو کے ستیلے بیٹے۔ جب مجھے اپنی سگی پھپھو سے ہی کوئی غرض نہیں تو ان کی ستیلی اولاد سے کیوں کر کوئی بیر ہوگا؟ کیا میرے اس رویے کا اب تمہارے سامنے کوئی سینس بنا؟ اس نے آخر میں سر جھٹک کر جتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس کے بے رحم الفاظ پر اب کے واقعتاً حیران ہوا تھا۔ آپ میری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آپ کے اپنوں نے آپ کو یوں اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ بلا شبہ بہت بے رحمی سے نازنین کی سماعت کو زخمی کرتے ہوئے گزر گئے تھے۔ نازنین ٹھہر گئی، چند پل سپاٹ نگاہوں سے سامنے دیکھتی رہی۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، دانت پر دانت جمائے ہوئے لگتے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے حرم کی جانب چہرہ گھما کر دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس قدر زخمی لگ رہی تھی کہ حرم پلک تک جھپکنا بھول گیا۔ میرے سامنے آئندہ مت آنا حرم، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، اس نے ہلکی سی سرد آواز میں کہا، اور اس قدر زور سے ہیل راہداری کے چکنے فرش پر رکھی کہ در و دیوار تک سہم کر تکنے لگے تھے اسے۔ اس کی ٹک ٹک دور تک سنائی دے رہی تھی۔ حرم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی راہداری میں ایک سرد سا جھونکا داخل ہوا تھا اور دوسری جانب مڑ گئی، لیکن وہ تب بھی اسی طرح ایستادہ رہا، بنا جنش کے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی اور پھر گلابی سی زخمی آنکھیں سے
اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے رہی۔ اس کی رگوں میں گردش کرتا خون تیزی کے ساتھ اس کے دل کے آس پاس اکٹھا ہو رہا تھا۔ رخسار تیش سے دہک کر گلابی ہو رہے تھے اور لب سفید پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے کمزور لمحات میں خود کو سنبھالنا سیکھا تھا، لیکن اپنے طاقتور لمحوں میں بھی خود کو کمزور محسوس کرنا محض اس کا ہی خاصہ تھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر اس وہیل کو سختی سے تھامے بیٹھی رہی، اتنی سختی سے کہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ لمحات کی گنتی اسے بھولتی جا رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں اور لمحہ بہ لمحہ وہ اس سرمئی سے اندھیرے میں سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کچھ تحول ہو رہا تھا، کچھ بہت کڑوا اور چبھتا ہوا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر دفعہ اس رات کو یاد کرنے پر وہ بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، مسمار ہو جائے گی، مسل دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انسان ایک وقت تک روتا ہے، ایک وقت بعد آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور روح کو جھلساتی آگ انسان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ہمیشہ اس رات کو اور اس جیسی ہر رات کو یاد کرنے پر اب اسے رونا نہیں آتا تھا، بلکہ اب اس کا وجود ایک تباہ کن آگ میں جھلستا رہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بھسم ہوتی جا رہی تھی، جلتی جا رہی تھی۔ اسے آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ اس نے مکان کے انداز میں سامنے لگے شیشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر اگنیشن میں چابی گھمائی اور پھر زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو نہ معاف کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ اس ایک انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی۔ اگر زندگی نے کبھی بھی اس ایک انسان کو اس کے عین سامنے لا کھڑا کیا تو وہ ضرور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ وہ ضرور اسے بتا دے گی جیسے اس نے اس کی زندگی، وہ ضرور اسے تباہ کر دے گی جیسے اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ سفید پڑتے چہرے اور زہر خندہ سی سانسوں کے درمیان ایک عہد تھا جو ایک بار پھر سے اپنی منازل طے کرنے لگا تھا۔ 18 سال قبل رمیز اور جاوید میں محض 1 سال کا فرق تھا۔ ان کی شادیاں بہت چھوٹی عمروں میں کی گئی تھیں۔ کاروباری اور کسی بھی مالی تفریق کو مبین انصاری نے کبھی اپنی اولاد کے درمیان نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اونر تھے اور ان کے دونوں بیٹوں کے حصوں میں برابر کا کاروبار اور مال تقسیم کیا گیا تھا، لیکن کہیں اندر مبین اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ رمیز لالچی طبیعت رکھنے والا شاطر انسان واقع ہوا ہے۔ وہ اگرچہ ان کا اپنا بیٹا تھا، لیکن وہ اس کی خصلت سے آگاہ تھے اور وہ اس بات کو بھی جاننے والے تھے کہ جاوید اپنے بڑے بھائی کے بالکل برعکس طبیعت رکھنے والا بے حد نرم اور خاصا قناعت پسند واقع ہوا تھا۔ وہ جتنا ہے جو ہے پر راضی رہنے والا انسان تھا، لیکن رمیز ایسی کسی بھی بکواس کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اس کے کاروبار کی ترقی اور مادیت پسندی کی جانب بڑھتے رجحان نے مبین کو جانے کیوں بے حد محتاط کر دیا تھا۔ اسی احتیاط کے پیش نظر انہوں نے بارہا ڈھکے چھپے الفاظ میں جاوید کو اپنے بڑے بھائی سے محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنی اتنی محبت کرنے والے بھائی کی جانب سے مشکوک کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کے پاس اپنے قریبی رشتوں سے بدظن ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن ایک دن مبین نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے آفس میں ہی روک لیا تھا۔ جاوید چونک کر رک سے گئے، پھر اپنے فکرمند سے والد کی جانب حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے جاوید کہ محتاط رہا کرو۔ تمہارا اس قدر گہرا اطمینان اور بھروسہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ان کی بات نہ سمجھ سکے، سیاہ آنکھوں سے انہیں دیکھ کے گئے۔ ان کی سیاہ آنکھیں بالکل نازنین کی آنکھوں کا عکس تھیں۔ بابا جان، میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ آپ مجھے بہت دفعہ روک کر اس قسم کی مشکوک باتیں کر چکے ہیں۔ مجھے صاف صاف بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی میری وجہ سے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے یا میری وجہ سے آپ کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں؟
مجھے کھل کر بتائیں بابا جان، مجھے آپ کا یہ رویہ پریشان کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے بڑے بیٹے طلحہ کی وجہ سے خاصے پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ نشہ کرنے لگا تھا، راتوں کو دیر دیر سے گھر آنے لگا تھا، گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ ایسے میں ان کے لیے اب مبین کی ذو معنی باتوں کو نظر انداز کرنا کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو جاوید، اپنی آنکھیں کھلی اور حواس کو چکنا رکھو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہو سکتی ہے۔ وہ بولے تو جانے کیوں آواز میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ اود آئی۔ جاوید کی آنکھوں میں پھیلی ناسمجھی کو پریشانی نے چھوا تھا۔ مجھے کھل کر بتائیں بابا جان، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی پہیلیاں سلجھاتا رہوں۔ میری زندگی پہلے ہی میری اولاد کی وجہ سے عذاب کا گڑھا بنتی جا رہی ہے۔ پلیز مجھے واضح الفاظ میں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اپنے پریشان حال سے بیٹا کا چہرہ چند لمحے تکتے رہے اور پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے ان کے ہاتھ اپنے برے ہاتھ میں تھامے۔ جاوید کو ان کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا بھائی تمہاری پیٹھ میں چھرا گونپ رہا ہے جاوید، آنکھیں کھولو اپنی۔ جاوید کو سمجھ نہیں آیا کہ اگلے لمحات میں کون سا تاثر درکار ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ مبین کی اس بے تکی سی بات کا کیا جواب دیں۔ انہیں اگلے کئی پل تک اندازہ نہ ہو سکا کہ کیا کہا جانا چاہیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، محافظ ہیں میرے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اچھے برے میں، سیاہ و سفید میں۔ اگر انہیں ایسا ہی کچھ کرنا ہوتا تو وہ کبھی میری پریشانیوں میں پشت پناہی کا باعث نہ بنتے۔ وہ تمہاری پشت پناہی کبھی نہیں کر رہا تھا جاوید، وہ تمہاری کمر توڑنے کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ مبین نے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کرتے ہوئے بے حد سیاہ لہجے میں کہا۔ تو جاوید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے ہی پل تیش بے حد خوفناک انداز میں ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے بابا؟ آپ کیا اپنے بڑھاپے میں ستیا گئے ہیں؟ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی فلم چل رہی ہے؟ یا آپ آج کل کچھ زیادہ ہی بڑھاپے کے زیر اثر الٹی سیدھی باتیں سوچ کر ہم دونوں کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس لیے آپ کو خدا کا واسطہ، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر زور سے ماتھے پر رکھے تھے، خدا کا واسطہ آپ کو میرا پیچھا چھوڑ دیں اور آئندہ مجھ سے بھائی جان کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا بات ہرگز بھی مت کیجیے گا۔ وہ پھنکارے اور پھر اگلے ہی پل ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے آفس سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں مبین کی باتوں کے باعث اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مبین خوفزدہ نگاہوں سے بند ہوتے دروازے کو دیکھے گئے، یہ جانے بغیر کہ کوئی CCTV فوٹیج سے انہیں بآسانی اپنے آفس میں بیٹھا تک رہا تھا۔ نہ صرف وہ انسان انہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی باتیں اور انکشافات بھی وہ بے حد آسانی کے ساتھ سن چکا تھا۔ رمیز نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے گرا دیا۔ سامنے چلتا منظر غائب ہو گیا اور پھر اگلے روز مبین کی لاش ان کے کمرے سے ملی تھی۔ ٹھنڈی، خون آلود اور بے جان لاش تھی وہ۔ مبین کی اچانک اور پراسرار سی موت انصاری ہاؤس پر بجلی بن کر گری تھی۔ جاوید کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ فورینسک رپورٹ میں معلوم ہوا کہ وہ رات کو اندھیرے میں کسی شے سے ٹکرا کر گرنے کے باعث مرے تھے، یوں کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے ہوں اور ساتھ رکھی کسی چیز سے ٹکرانے پر اپنا توازن قائم نہ رکھنے کی صورت میں گر گئے ہوں اور پھر گرتے ہی کوئی بھاری سی چیز ان کے سر پر آ لگی ہو۔ جاوید ان کی موت کی صبح ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے تاکہ اپنے کل کے بدتمیز رویے پر ان سے معافی طلب کر سکے۔ وہ کبھی بھی ضبط کا دامن یوں ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ بہت سی چیزیں ان کے حساب پر سوار تھیں سو ان سب کا بابا پر نکلنا یقینی سی بات تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے کمرے کا دروازہ وا کیا اور پیچھے گرتے گرتے بچے۔ خون کی ایک بہت تیز بوند کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور پھر ان کی آنکھوں نے اپنی زندگی کا انتہائی تکلیف دہ منظر دیکھا تھا۔ مبین اندھے منہ گرے ہوئے تھے، ان کے سر سے بے تحاشا خون نکل کر سفید ٹائلز والے فرش پر پھیلا ہوا تھا۔
سفید فرش پر پھیلا تازہ سرخ خون تھا وہ۔ اگلے ہی پل وہ ہذیانی انداز میں دوڑتے ہوئے اندر کی جانب بھاگے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ مبین کی جانب بھاگتے ہوئے ان کے پیر خون میں بھر گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اندھے پڑے مبین کو سیدھا کیا تھا۔ ان کا اپنا چہرہ سفید سے نیلا پڑتا جا رہا تھا، ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے اور حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ اگلے کئی دن تک انہیں کچھ یاد نہ رہا، نہ اولاد کے جھمیلے، نہ کاروباری الجھنیں، نہ رشتے ناطے، نہ زندگی کا کوئی اور پہلو۔ سب جیسے بابا جان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا تھا، سب جیسے ان کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ وہ اگلے ہفتے ان کی تازہ قبر پر گئے اور خاموشی سے رو کر واپس پلٹ آئے۔ لاؤنج میں ہی میں انہیں فکر مند سے رمیز مل گئے تھے۔ کہاں گئے تھے تم؟ رمیز کی آواز تیش سے بلند ہوئی تھی۔ انہوں نے مردہ سی آنکھیں اٹھا کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ لاؤنج ہی میں ایک جانب شائستہ کے ساتھ صوفیہ براجمان تھی۔ ان کا پریشان حال سا چہرہ پچھلے ایام کی ساری کارروائی بیان کر رہا تھا۔ نازنین بھی صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت 10 سال کی تھی۔ سارا گھرانہ اس اچانک موت پر بکھلایا سا لگتا تھا۔ بابا جان سے ملنے گیا تھا، سرد سا کہہ کر وہ آگے بڑھے تو اگلے ہی لمحے رمیز نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ زور سے تھاما، پھر انہیں اپنی جانب پوری قوت سے گھمایا۔ اپنے گھرانے کی کچھ فکر ہے تمہیں یا نہیں؟ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، نہ ہی یہ دنیا کسی کے جانے سے رک جاتی ہے۔ یوں غمزدہ رہ کر سوگ رچا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ پوری قوت سے جاوید پر داڑے تو لاؤنج میں براجمان دونوں خاتون سہم اٹھی۔ نازنین نے بھی خوف زدہ نگاہوں سے جاوید کا یخ چہرہ دیکھا تھا۔ اسے بابا بہت بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا آپ۔ اگلے ہی پل جاوید بھی پوری طاقت سے ان پر چلائے تھے۔ گھر کے ملازمین لاؤنج میں سمٹ آئے۔ اپنے کمرے میں موجود طلحہ باہر نکل آیا۔ 12 سالہ رضا بھی سہما ہوا سا لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ میرا باپ مجھے معاف کیے بغیر جا چکا ہے اس دنیا سے۔ میں معافی تک نہیں مانگ سکا بابا جان سے، ایک آخری بات تک نہیں کر سکا ان سے میں۔ جب وہ اپنے کمرے میں گرے ہوں گے، اس وقت میں اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ انہیں آخری لمحات میں میری ضرورت تھی، لیکن میں ان کے پاس نہیں تھا بھائی جان۔ ایسے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے کا بھی سوگ نہ مناؤں، اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہو جاؤں، اس آخری معافی کو بھی بھول جاؤں جو میں ان سے اس رات مانگ نہیں سکا تھا۔ کئی دنوں کا پختہ لاوا اگلے ہی پل ان کے اندر سے ابل پڑا تھا، لیکن رمیز کی جانب سے پڑے ایک بھاری ہاتھ نے ان کے 14 تپک اگلے ہی پل روشن کر دیے تھے۔ خواتین اپنی چیخ دباتی یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کے ملازمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ لاؤنج میں گردش کرتی ہر شے اگلے ہی پل ساکت ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ یہاں سب کو بابا کی موت کا غم ہے، لیکن کوئی بھی تمہاری طرح جوگ لے کر نہیں بیٹھا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے۔ کوئی بھی انسان اسے نہیں روک سکتا۔ تم بھی بابا کی موت کو نہیں روک سکتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اپنی بکواس بند رکھو تم۔ وہ آخر میں گشت شہادت اٹھا کر انہیں تنبیہ کر رہے تھے۔ جاوید نے زخمی پڑتی گلابی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈنگ بھرتا درمیانی رستہ عبور کر کے لاؤنج سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اگلے ہر لمحے میں انصاری گھرانے میں پھیلتا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا، یوں گویا مبین کی موت کا ماتم آج ہی ہوا ہو۔ رمیز کا بڑا بیٹا ظفر اور طلحہ ایک ہی عمر کے تھے۔ ان دونوں کی شادی بھی ایک ہی عمر میں ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ معاملات کے باعث ظفر اپنی فیملی سمیت ولایت سدھار گیا اور رمیز تایا کو اس کی غیر موجودگی پر ایک بہت بڑا جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ ان کی اور جاوید کی شادیاں بہت چھوٹی عمروں میں ہوئی تھیں، تو ان کی اولادیں عین جوانی میں بھی ان کے کندھوں تک آتی تھیں۔ وہ ولایت کیا گیا کہ پیچھے مڑ کر کبھی اپنے گھرانے کی جانب نگاہ کرنا تک گوارا نہ کیا۔
تایا نے اس سے اپنے سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے، اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیا، خون کا رشتہ بھی۔ ان کا اب صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا رضا۔ رضا نازنین سے 2 سال بڑا تھا، یعنی جب وہ 10 سال کی تھی تب رضا 12 سال کا تھا۔ طلحہ کی بیوی اس سمے امید سے تھی۔ وہ 22 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کی جوانی کو نشے کے باعث اب کے آہستہ آہستہ زنگ لگتا جا رہا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بہت بہتر تھا، لیکن پھر بہت آہستگی سے جانے وہ کیسے نشے کا عادی ہو گیا۔ پہلے وہ کئی گھنٹوں تک آفس اور گھر سے غائب رہتا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ وہ اب کئی راتیں گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ کوئی اس سے استفسار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر لمحہ کاٹنے کو دوڑتا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑنے کو ہر لمحہ تیار رہتا۔ اس کے اسی غیر ذمہ دار اور خوفناک رویے کے باعث جاوید اب ہر لمحہ پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ غمگین اور خاموش رہتے تھے۔ ان کا اور طلحہ کا آئے دن جھگڑا ہونے لگا تھا۔ آئے دن گھر نہ لگتا بلکہ کوئی اکھاڑا لگتا جس میں وہ اس پر چیخ رہے ہوتے تھے، اور جواباً وہ بھی اتنی ہی بدتمیزی سے زبان درازی کر رہا ہوتا، گالیاں نکال رہا ہوتا، سارے گھرانے پر لعنتیں بھیج رہا ہوتا۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے اس کے حال پر رہنے دیا جائے، اسے اس کے اعمال پر 4 لوگوں کے درمیان ذلیل نہیں کیا جائے، یہی مطالبہ تھا اس کا۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ جاوید اسے پہل تو خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن جو ہی وقت گزرنے لگا، وہ باپ بننے کے قریب ہو گیا تو ان سے مزید اس کا رویہ دیکھنا برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ وہ اسے ہر طرح قائل کر چکے تھے، ہر طرح سمجھا چکے تھے، وہ اسے دھمکیاں تک دے چکے تھے، لیکن اس کی جانب سے کچھ بھی درست کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ دن بدن ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ سونے پر سہاگا وہ اس جوانی میں تنہا نہیں تھا، اس کی ایک عدد بیوی تھی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اسے طلحہ کی ضرورت تھی، لیکن طلحہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر کے حالات دن بدن کٹتے جا رہے تھے۔ ہر لمحے کا تناؤ فضا میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جاوید کمزور پڑنے لگے۔ وہ اس سب کو سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہو رہے تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا، انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کے ناتواں کندھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کاروباری الجھنوں کے ساتھ ساتھ گھریلو زہر ہوتی زندگی میں بھی توازن قائم رکھ سکیں۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، لیکن وہ کس سے کہتے؟ ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رمیز اس کا ہمدرد تھا، لیکن وہ بھی اب طلحہ کے لگائے ہر روز کے تماشے سے پک چکا تھا۔ اس کے سامنے اپنے مسئلے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے نشئی بیٹے کے لیے اپنا سکون نہیں تباہ کر سکتا تھا۔ یہی حال شائستہ کا تھا۔ وہ اب صوفیہ سے ان کے مسئلے کے بارے میں استفسار کرنا بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ ان کے لیے اب یہ روز کی بات تھی، روز کا تماشا تھا۔ ایسے میں مبین کی ذومعنی اور پریشان کر دینے والی باتوں نے جاوید کو ہتھے سے ہی اکھاڑ دیا تھا۔ اس دن وہ پہلی دفعہ اپنے باپ پر یوں چلائے تھے، ان پر برس رہے تھے، ان سے بدتمیزی کر آئے تھے، لیکن پھر جلد ہی انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہو چلا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن مانگنے سے قاصر رہے۔ جو فیصلے طے ہو کر آسمان دنیا سے زمین پر بھیجے جائیں، انسان کی مجال کہ اسے بدل سکیں، وہ بھی اس تاعمر کے پچھتاوے کے درمیان معلق رہ کر زندہ رہنے والے تھے۔ وہ اب کہاں سے مبین جیسا شفیق باپ لا سکتے تھے؟ سب کچھ ایک ہی دن، ایک ہی رات میں اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ان کی زندگی سے شادابی تو خیر روٹھ ہی چکی تھی، لیکن پھر بابا جان کی نرم گرم سی چھایا ان کے لیے ہمیشہ تقویت کا باعث ہوا کرتی تھی۔ اب وہ تقویت ختم ہو چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں وہ جلستی دھوپ تلے گھسیٹ لیے گئے تھے۔ ان کی زندگی بے معنی ہو گئی۔ نازنین، صوفیہ، ارم، طلحہ کی بیوی اور اس آنے والی ننھی جان کی ذمہ داری کسی عذاب کی صورت انہیں اپنی شانوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب سارا دن بابا جان کی قبر پر پہرا دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے وہ آخری معافی بہت اہم تھی، وہ معافی جو ان سے رہ گئی تھی۔ باپ روٹھ کر دنیا سے چلا جائے تو سینہ کسی گہری تکلیف کے شکنجے میں آ کر بھینچنے لگتا ہے۔ سب کچھ دھول کی مانند اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
وہ ان کی بھلائی کی بات کر رہے تھے، وہ آخر تک ان کی اچھائی کے لیے متفکر تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ الٹ دیا۔ انہوں نے زندگی بھر کا پچھتاوا اپنے گلے میں توق کی صورت لپیٹ لیا۔ بھائی جان کے ساتھ گرما گرمی کے بعد وہ اگلے پورے دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ان کی آنکھوں سے اب کسی بھی لمحے کے لیے نرمی نہیں سمٹا کرتی تھی، اور شاید یہ ان کی ذہنی حالت ہی تھی کہ کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کے کسی پہر وہ اپنے بستر سے اترے، شکستہ قدموں سے رمیز کے کمرے کی جانب بڑھے۔ بابا جان کے بعد اگر کوئی ان کا سایہ رکھتا تھا تو وہ جاوید کے لیے رمیز تھا۔ وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ ان کے ساتھ کم از کم اپنا رشتہ گانڈے رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسٹڈی کا دروازہ ہولے سے بجایا اور پھر اندر چلے آئے۔ رمیز حسب عادت اپنے راگنگ چیئر پر جھول رہے تھے، سوچتی نگاہیں کسی نقطے کو تک رہی تھی۔ اس کی جھولتی کرسی اس آواز پر رک سی گئی اور پھر جاوید ان کے قریب چلے آئے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں آہستہ آہستہ پچھلا ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے اور نئی چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ نازنین حرم سے جو ہے نا کافی وہ چڑ رہی ہے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حرم اسے بچانے کے لیے جو ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ اس کو جاننا چاہ رہا ہے لیکن وہ اپنے خول سے باہر نہیں آ رہی۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتی ہے اگلی قسط میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔